السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطباء اپنی عوام کو گمراہی میں رکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء حق علماء دیوبند کے خلاف زہر پھیلاتے ہیں۔ علماء حق علماء دیوبند کے خلاف نفرت دلانے کے لیے علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط سلط مطلب بیان کرتے ہیں، اور غلط عقیدہ گڑھنے کے لیے علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، حذف و اضافہ کرتے ہیں، کسی لفظ کو بڑھا دیتے ہیں، کسی لفظ کو گھٹا دیتے ہیں۔ یہی کام اس وقت بھی کرتے ہیں جب ان کے مذہب پر آنچ آ جائے یا ان کے مذہب کے کسی عالم کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے یا مذہب کے بانی پر کوئی آنچ آ جائے تو بچانے کے لیے، عوام کی نظروں سے چھپانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کسی لفظ کو بڑھا دیتے ہیں، کسی لفظ کو گھٹا دیتے ہیں، جیسا کہ ان کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے۔ یہی سب چیزیں اور حقیقتیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوا آیا ہوں کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء حق علماء دیوبند کے خلاف جو الٹی سیدھی بکواسات کیے ہیں، علماء حق علماء دیوبند کے خلاف غلط عقیدے منسوب کیے ہیں، ان تمام کاموں کے لیے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے، علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط مطلب بتایا ہے، یا غلط عقیدہ گڑھنے کے لیے الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کہیں سے لفظ کو کاٹا ہے، کہیں پر لفظ کو بڑھا دیا ہے۔ یہی کام اس مذہب کے ماننے والے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے یا دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اس حقیقت کو ہم آپ کے سامنے پروف کے ساتھ دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارے ہاتھ میں ہے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے بانی کی لکھی گئی کتاب الکوکبۃ الشہابیہ۔ آج کل کتاب چھپ رہی ہے سلسلہ رسائل فتاوی رضویہ کے نام پر۔ اسی سلسلے میں 15ویں جلد ہے، رسالہ نمبر 5 ہے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 69 سے اس بات کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ الکوکبۃ الشہابیہ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں 70 وجوہ سے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 70 وجوہ سے مولانا اسماعیل دہلوی پر کفر لازم آتا ہے۔ 70 گستاخیاں جو ان کا قول ہے، ان کے بقول 70 گستاخیاں اور 70 وجوہ کفر نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 10 علماء کے حوالے اس کتاب میں درج ہیں۔ ان کتابوں کے حوالے کا خلاصہ لکھتے ہیں، بالجملہ ماہ نیم ماہ و مہر نمروز کی طرح ظاہر و ظاہر کی اس فرقہ متفرقہ یعنی وہابیہ اسماعیلیہ اور اس کے امام نافر جام پر جزماً قطعاً یقیناً اجماعاً، کتنے الفاظ کا استعمال ہوا؟ جزماً، قطعاً، یقیناً، اجماعاً، 4 طرح کے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ جزماً، یقیناً، جزماً، قطعاً، یقیناً، اجماعاً، بوجوہ کفر لازم اور بلا شبہ، یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ جماہیر فقہاء کرام و اصحاب فتویٰ، اکابر و اعلام کی تصریحات واضحہ پر یہ سب کے سب مرتد، کافر باجماع ائمہ، ان سب پر اپنے کفریات ملعونہ سے بالتصریح توبہ و رجوع اور اثر نو کلمہ اسلام پڑھنا فرض و واجب، یعنی کہ ان پر ایسا کفر لازم ہوا کہ ایک ذرہ بھی نہیں بچا ان کو کفر سے بچانے کے لیے۔ ایک ایسا پوائنٹ بھی نہیں ہے جس پوائنٹ کو لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پر کفر عائد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جزماً، قطعاً، اجماعاً اور یقیناً اس طریقے سے کفر لازم ہوتا ہے۔ بلا شبہ جمہور فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق یہ سب کے سب کافر ہیں، مرتد ہیں۔ اتنی باتیں تو ہو گئی۔ جب سب کے سب علماء ان کو کافر مان رہے ہیں، مرتد مان رہے ہیں، توبہ سب کچھ لازم ہو چکا ہے، مسلمان ماننے کے لیے ایک پوائنٹ بھی نہیں بچا ہے،
تو اب بتائیں کہ اگر کوئی شخص مولانا اسماعیل دہلوی یا ان کے ماننے والے کو مسلمان مانے تو وہ مسلمان کافر کو مسلمان ماننے کی وجہ سے کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ چنانچہ یہی حرکت انہوں نے حسام الحرمین میں کی ہے۔ اکابر علماء دیوبند مولانا اسماعیل دہلوی اور جن کے بھی تذکرے کیے ہیں، تمام پر کفر کے فتوے لگانے کے بعد بھی بزازیہ، درر، غرر، فتاوی خیریہ، مجموع الانہر فلاں فلاں کے حوالوں کے نقل کرنے کے بعد یہ جملہ نقل کیا، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، حسام الحرمین صفحہ نمبر 79 میں، کہ جو کوئی ان کے کفر میں شک بھی کرے وہ کافر ہے۔ اور آپ نے دیکھ ہی لیا یقیناً، جزماً، قطعاً جمہور علماء کے تصریحات کے مطابق یہ سب کے سب کافر ہیں، مرتد ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کوئی ان کے کفر میں شک کرے، شک کرنے کی بنا پر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ حکم بیان کر دیا جمہور کا اجماعی حکم اور جزماً، قطعاً، یقیناً۔ اس کے بعد اسی لائن میں کیا لکھتے ہیں ذرا آپ دھیان سے سنیں، بالتصریح توبہ و رجوع اور اثر نو کلمہ اسلام پڑھنا فرض و واجب۔ آگے دیکھیں، اگرچہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے یعنی کفر کا فتویٰ لگانے سے کف لسان ماخذ، مختار و مرضی و مناسب، واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو لکھ رہے ہیں کہ جمہور فقہا کے تصریحات کے مطابق بالاجماع، جزماً، قطعاً، یقیناً کافر ہیں، مرتد ہیں، سب پر توبہ لازم ہے۔ دوسری طرف تمام اجماع، تمام جمہور فقہا اور جزماً، قطعاً کی پرواہ کیے بغیر خود کہہ رہے ہیں اگرچہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان ہی افضل ہے۔ بھائی آپ ہی اپنی کتاب میں جمہور علماء کا قول فتویٰ نقل کر رہے ہیں، اور ایسا فتویٰ کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جزماً ہے، قطعاً ہے، یقیناً ہے، بالاجماع ہے، جمہور علماء کا ہے۔ اور حسام الحرمین میں لکھ چکے ہیں من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو کوئی ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے، ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تو اپنے ہی فتوے کی زد میں آتے ہوئے بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کفر کے دلدل میں پھنسے کہ نہیں پھنسے؟ پھنس گئے، بہت بری طریقے سے پھنسے ہیں۔ پوری ذریت نکالنے کی کوشش میں ہے مگر نکال نہیں سکتی اور نکال نہیں سکی ہے۔ جب بریلی مذہب کے بانی اور مجدد اپنے ہی کفریہ جال میں پھنسے تو ان کے مرنے کے بعد نکالنے کے لیے ان کے مریدین تڑپنے لگے کہ ہم اپنے اعلیٰ حضرت کو اس کفر کے دلدل سے کیسے بچائیں۔ اب انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ مولانا اسماعیل دہلوی نے اپنے کفریات سے توبہ کر لی ہے، یعنی توبہ کرنے کی خبر مرنے کے بعد ان کو ہوئی۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی خبر ہوتی تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے، جہاں پر یہ حکم لگا رہے ہیں وہیں پر نہ لکھتے کہ ہم اسی لیے احتیاط کر رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، تو اپنے کفریات سے توبہ کر لیا ہے، لیکن انہوں نے نہیں لکھایا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جھوٹ، وہ چال بازی، وہ دھوکہ دہی جو اپنی عوام کو دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور جو ہمارا مین ٹاپک اور اہم موضوع ہے۔ اب دیکھیں، اسی کو بچانے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس لیے کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا کیونکہ معلوم ہو گیا تھا ان کو، یا ان تک ایک خبر پہنچ گئی تھی کہ مولانا اسماعیل دہلوی نے اپنے کفریات سے رجوع کر لیا ہے۔ چنانچہ اس جھوٹ کو اس طریقے سے بیان کیا ہے فتاوی فقیہ ملت، معروف فتاوی مرکز تربیت و افتاء، جس کے مصنف ہیں فقیہ ملت جلال الدین احمد امجدی۔ اس کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 پر مسئلہ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بابا وہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی پر الکوکب الشہابیہ وغیرہ میں متعدد وجوہ سے حکم کفر ثابت فرمایا تو اس کی تکفیر کیوں نہیں کی؟
جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں الجواب، اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نے بابا وہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی کی تکفیر احتیاطاً نہ فرمائی، جیسا کہ خود تحریر فرماتے ہیں۔ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ اب وہی جملہ نقل کرتے ہیں جو ہم نے الکوکبۃ الشہابیہ کے حوالے سے دکھایا۔ آپ دیکھیں اسکرین پر، ایک طرف دیکھیں الکوکبۃ الشہابیہ کی اصل عبارت اور دوسری طرف کیا خیانت کی ہے، آپ وہ دیکھیں۔ یہاں تک تو بات صحیح لکھتے ہیں، یہاں دیکھیں بالجملہ ماہ نیم ماہ مہر نمروز کی طرح ظاہر و ظاہر کہ اس فرقہ متفرقہ وہابیہ اسماعیلیہ اور اس کے امام نافر جام پر جزماً قطعاً یقیناً اجماعاً بوجوہ کثیرہ کفر لازم اور بلا شبہ جماہیر فقہاء کرام و اصحاب فتویٰ اکابر و اعلام کی تصریحات واضحہ پر یہ سب کے سب مرتد کافر باجماع ائمہ، ان سب پر اپنے تمام کفریات ملعونہ سے بالتصریح توبہ و رجوع اور اثر نو کلمہ اسلام پڑھنا فرض و واجب، اگرچہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان ماخوذ و مختار و مرضی و مناسب۔ دیکھیے یہاں تک تو جملہ دونوں کتاب میں سیم ہے، اب آگے دیکھیے انہوں نے کیا گل کھلایا ہے اور کیا دھوکہ دیا ہے۔ اور احتیاطاً یہ لفظ آپ کو الکوکبۃ الشہابیہ میں نہیں ملے گا، لیکن فقیہ ملت کے فتاوی فقیہ ملت میں اس لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور اسے الکوکبۃ الشہابیہ کا اصل جز مانا گیا ہے۔ دیکھیے اور آگے کیا لکھتے ہیں، اور احتیاطاً وجہ اسماعیل دہلوی کا اپنے تمام اقوال کفریہ ملعونہ سے توبہ کی خبر کا مشہور ہونا ہے۔ اب دیکھیں اس لفظ کا اضافہ کوکبۃ الشہابیہ کا جو اصل نسخہ اس میں ہے نہیں ہے، لیکن فتاوی فقیہ ملت میں اسی کتاب کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی ہے اور اس لفظ کا اضافہ کر دیا ہے اور حوالے میں لکھ دیا ہے الکوکبۃ الشہابیہ صفحہ نمبر 61۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف فتاوی فقیہ ملت اور دوسری طرف الکوکبۃ الشہابیہ، لیکن آپ کو دونوں کتابوں میں فرق نظر آ رہا ہے کہ آخر کا جملہ یہ فقیہ ملت میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس لفظ کو بھی الکوکبۃ الشہابیہ کا جز بنا کر پیش کیا گیا ہے جو کہ وہاں پر نہیں ہے۔ اس طریقے سے الفاظ کو بڑھا کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ ان کے سامنے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اسماعیل دہلوی نے اپنے کفریات سے توبہ کر لی۔ اگر یہ بات ہوتی تو الکوکبۃ الشہابیہ کے حوالے جو بات نقل کر رہے ہیں یہ بات الکوکبۃ الشہابیہ میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس لفظ نے مفہوم کو کتنا بدل دیا۔ اگر یہ لفظ اس کتاب میں ہوتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا، دھل جاتے اور اعلیٰ حضرت کفر کے دلدل سے نکل جاتے، لیکن نہیں نکل سکے۔ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن ہر بار کی طرح پھر ان کی چوری پکڑی گئی۔ اسی طریقے سے انہوں نے جتنی بھی کتابیں اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء حق علماء دیوبند کے خلاف لکھی ہے، علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کو نقل کر کے عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام عبارتوں میں اسی طریقے سے خیانت سے کام لیا ہے۔ یا تو عبارت کا غلط مفہوم نکالا ہے، غلط مطلب عوام کی خدمت میں پیش کیا ہے، یا یہ کہ کسی نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا ہے یا حذف کیا ہے۔ انشاءاللہ پوری تفصیل اس وقت آ جائے گی جب ہم حسام الحرمین کا آپریشن شروع کریں گے، اور انشاءاللہ جلد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ صاف ہو جائے گا کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے علماء حق علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے کیسا گندا کھیل کھیلا ہے اور کیسا عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی اچھی لگی ہو تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بریلی مذہب کو ابھی کے ابھی چھوڑ دیں، کیونکہ اسی طریقے جھوٹ بول بول کر اپنی عوام کو گمراہ کیا ہے اور اکابرین علماء امت کی تکفیر کی ہے۔ اس سچائی کو سننے کے بعد آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہو سکے اور بریلویت جیسے باطل مذہب سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت
کہ سیدھے راستے پر چل سکے، یعنی کہ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء دیوبند کے راستے پر۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔